بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گھریلو اور معاشی مسائل کا اور مشکلات کا حل کیا ہے، مہنگائی کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے۔ اس وقت ہمارے ملک عزیز میں مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے اور تبصرے جاری ہیں کہ ہر حکومت اس کا پچھلی حکومت کو مجرم اور سزاوار ٹھہراتی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان تبصروں پر تکیہ کر کے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ کیا ان تبصروں پر تکیہ کر کے ہم بیٹھ جائیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ یاد رکھیں کہ جب مہنگائی ہو یا پریشانی ہو، معاشرے میں ٹینشن ہو، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کو، ان اعمال کو بروئے کار لائیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم معاشی جو ایکسپرٹ ہیں انہی پر اعتماد کرتے ہیں، جو اکنامک کے ماہرین ہیں انہی پر اعتبار کرتے ہیں۔ کیا ہم بحیثیت مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس میں کوئی شک نہیں، معاشی مسائل کی وجوہات وہ حقیقی وجوہات بھی ہیں، اس کے کچھ ظاہری عوامل ہیں، اس کے کچھ باطنی عوامل ہیں۔ بحیثیت مسلم ہمیں ظاہری اور باطنی تمام تر عوامل پر نظر دوڑانی ہوگی، اور جہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اگر حکومت کے بس میں جو ہے وہ حکومت پر لازم ہے، گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے ہم پر، یا گھر میں رہتے ہوئے ہم پر جو چیزیں لازم ہیں، ادارے میں کام کرتے ہوئے ہم پر جو چیزیں لازم ہیں، مہنگائی کے دنوں میں، پریشانی کے عالم میں ہمیں ان تمام چیزوں پر توجہ دینی ہوگی۔ چنانچہ یہ حالات آج نہیں آئے، یہ جب سے کائنات بنی ہے ایسے حالات انبیاء پر بھی گزرے ہیں اور ایسے حالات آئیں گے۔ اب ان حالات کا حل کیا ہے؟ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیمات دی ہیں ہمیں سب سے پہلے اسے دیکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو انہوں نے صحیح بخاری کے مطابق جو دعا اللہ کے حضور کی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ میرے لیے میرے رب ہی کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے آگ نہیں بجھائی، بلکہ آگ، جلتی آگ کو ان کے لیے گلے گلزار کر دیا۔ اس طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کو کہ جب وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور رب العالمین کی طرف انہوں نے توجہ کی، رجوع اللہ کیا، اور چنانچہ ان کی زبان پہ جو کلمات جاری ہوئے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ تھا ہمیں اسے اپنانا ہوگا۔ آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ ایوب علیہ السلام نے رب العالمین کے حضور دعا کی، اللہ میں پریشانی مجھے آ پہنچی ہے، تو ایوب علیہ السلام سے بیماری بھی اللہ پاک نے دور کی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جب بھی پریشانی آئی تو اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش جب نہیں ہو رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ استسقاء کا حکم دیا، کسی پریشانی میں ہے تو صلاۃ حاجت کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں رشتوں کے مسائل ہیں، کوئی بھی مسائل ہے، تو آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور دعائے استخارہ کیجیے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ سورج گرہن کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ الکسوف کی تعلیم دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج گرہن کب لگتا ہے؟ جب زمین اور سورج کے درمیان جب چاند آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، اور اہل عرب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ کسی کی موت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نماز کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ساری باتیں توہمات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ مضطر، بے قرار، بے چین آدمی، حالات کا مارا ہوا جب رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ایسے حالات میں رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر اللہ هذه الامه بضعفها،
بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی اللہ مدد اس کے کمزور لوگوں کی دعاؤں سے کریں گے، نمازوں سے کریں گے، اور ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. ایسے وقت میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور خلوص دل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے.